الحمدللہ، نماز میری نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز قائم کرو۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے آگے سجدے میں، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، آپ کہاں غلط تھے یہ کوئی نہیں بھولتا۔ ہماری عید اس دن ہوگی جس دن اللہ راضی ہو کر پھر سے اپنے گھر کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ دکھ میں خوشی کی وجہ بنتی ہے محبت، درد میں یادوں کی وجہ بنتی ہے محبت۔ جب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا دنیا میں، تب جینے کی وجہ بنتی ہے محبت۔ جو عورت جھوٹ بولنے کی کلا میں نپن ہوتی ہے، وہ صرف دوسروں کو گمراہ کر سکتی ہے، گھر کسی کا بسا نہیں سکتی۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ دینے والی خود اپنے جیون میں بھی خوشی لا نہیں سکتی۔ رشتوں کی چائے میں شکر ذرا معاف کر ہی ڈالنا، پھیکی ہوئی تو سواد نہیں آئے گی، زیادہ میٹھی ہوئی تو جلدی من بھر جائے گا۔ اس کے بے نقاب ہونے تک میں بھی شامل تھا ہوش والوں میں۔ تنگی میں خیر کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اپنے حق کے لیے لڑنے والا برا نہیں ہوتا، کسی کا حق کھانے والا برا ہوتا ہے۔ جو کھو کر بھی نہ ملے وہ ہے انسان کی محبت، اور جسے تو بار بار کھو کر بار بار پا لے وہ ہے رب کی محبت۔ انسان بھلے ہی کوئی پرتکریا نہ کرے لیکن محسوس سب کچھ کرتا ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جو مرد ہر عورت پر مرتا ہے وہ مر ہی جائے تو بہتر ہے۔ رحمتوں کی آئی ہے رات، دعا ہے آپ سدا رہے آباد، دعا میں رکھنا ہمیں بھی یاد، مبارک ہو آپ کو صاحب بارات۔ پرواہ ایک حور سے نہیں شبنم کو، فنا کی تعلیم میں بھی ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر کا باپ راجا ہوتا ہے، کیونکہ پریاں پالنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ کسی طرف کوئی کنارہ نہ ہوگا، غیر کا کیا اپنے کا بھی سہارا نہ ہوگا۔ کر لے محبت رسول پاک سے، کیونکہ آخرت میں ان کے سوا کوئی ہمارا نہ ہوگا۔ خدا کرے کہ آپ کی ہر ایک خواہش پوری ہو جائے۔ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کرتے رہیں اور دعائیں ہماری قبول ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کی سوچ دیکھ کر یہ پوچھنے کا دل کرتا ہے کہ آپ بھاڑ میں خود جاؤ گے یا میں ڈراپ کر کے آؤں۔ جس طرح جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، اسی طرح آخرت کے لیے نماز اور قرآن ضروری ہے۔ جو خاتون عورت فرض عبادت کے بعد شوہر کی خدمات اور گھر کا کام کرتی ہے، اس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت استغفار اللہ کہتے ہیں اور ان کے لیے ثواب لکھتے رہتے ہیں جب تک وہ کام کرتی رہتی ہیں۔ مرے ہوئے باپ کے لیے دعائیں کرنے والے سن لے، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں باپ کی بیٹی کو اس کا حصہ نہیں دیا تو باپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ وراثت میں بہن بیٹی کا حق ہے، جب تک نہیں دو گی تمہیں بھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ علی
دین کی خاطر آن بنا دیتے ہیں، صرف سر ہی نہیں خاندان دیتے ہیں۔ گھرانہ تو دیکھیے مولا علی کا، ارے دودھ پیتے بچے بھی جان دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہے، اگر آپ صحیح ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ وہ گواہ وقت خدا ہی دے گا۔ امام کے قاتل بخشے نہیں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بدلے 70,000 کو سزا دی اور حسین کے بدلے 1,00,000 کو سزا دوں گا۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھا ہوا تحریر ہے۔ کون کہتا ہے تیرے در سے مانگنے والا غریب ہوتا ہے، یا غریب نواز جو تیرے در وقت پہنچ جائے وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ دعائیں مل جائے آپ سب کی بس وہی کافی ہے۔ دعائیں تو قیمت ادا کرنے پر مل ہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا: اللہ ہمارے علم کو عمر میں روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو مصیبت پریشانی بلا سے محفوظ رکھیں اور علم دین سکھا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصیبتوں میں گھری زندگی کا راز: پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد عورت پر آزمائشوں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کبھی اس کی ذات پر تو کبھی اولاد پر اور کبھی مال پر اور آزمائش پر۔ صبر کے نتیجے میں اس کے گناہ دھلتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مر کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ فجر اور عشاء: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ کتنا ثواب ہے تو ضرور کلوں کے بال گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ صحیح بخاری 61.5۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ، تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، آمین۔ حضرت علی فرماتے ہیں، رضی زندگی میں پریشانیاں چاہے کتنی ہو، فکر کرنے سے اور زیادہ ہوتی ہے، خاموش ہونے سے بالکل کم، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کو شکر ادا کرنے سے خوشیوں میں بدل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی، اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھو کہ میں نے کبھی بھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔